رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ خود عرش پر متمکن ہوا یعنی قائم ہوا۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اور رات سے چھپا دیتا ہے دن کی روشنی کو، اس طور پر کہ وہ رات جلدی سے دن کو آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی کے لیے ہے پیدا کرنا، خالق ہونا، والامر، اور اسی کا ہی حکم ہے۔ اللہ ہی کے لیے خالق ہونا، پیدا کرنا ہے، اور اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، تیرا رب اللہ پاک ہے اور عالمین کا رب ہے۔ عالمین کا رب، عالمین کو پالنے والا۔ جی، گھاٹے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، نبی کو نہیں پہچانا، انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، اور جن چیزوں سے وہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے وہ ان سے گم ہو گئیں قیامت کے دن۔ اپنے بتوں سے، اپنے دیوتا سے، اپنے جو شریک بنائے ہوئے تھے، آج میدان حشر میں وہ نظر نہیں آئیں گے، وہ ان سے گم ہو گئے، اور انہوں نے گھاٹے کا سودا کر لیا۔ واپسی ہو نہیں سکتی، موت کے بعد زندگی دوبارہ ملے گی نہیں، تو گھاٹے کا سودا ہے نا، ہمیشہ کی جو کامیابی ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی اور ناکام ہو گئے، تو انہوں نے گھاٹے کا سودا کر لیا۔ اچھا، اب ان کے جو بت دیوتا وہ سب ان سے غائب ہو گئے، تو بھائی ان کو اپنا جو تم نے بنایا ہوا تھا خالق اور ان کا اپنا رب کہتے تھے، کس بنا پہ کہتے تھے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ تمہارا جو رب ہے اس نے کیا کیا ہے؟ وہ رب، تمہارا رب تو اللہ ہے جس نے آسمانوں کو، زمینوں کو 6 دن میں قائم کیا، پیدا کیا ان کو، اور پھر وہ عرش پر متمکن ہوا، قائم ہوا، اور پھر دیکھتے نہیں تمہاری کیسی ترتیب چلائی اس نے، اور پھر رات کے ذریعے اس نے دن کی روشنی کو چھپا دیا، دن کی روشنی کو چھپا دیا، اندھیرا ہو گیا تاکہ تم آرام کر سکو۔ وہ یاسین پڑھتے ہیں نا ہم، وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، ہم رات میں سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو تم پہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار۔ پر یاسین میں روزانہ پڑھتے ہیں، چاند کے بھی منزلیں مقرر کی ہم نے، تم دیکھتے نہیں چاند کیسے وہ 14ویں رات کو پورا روٹی کی طرح گول ہوتا ہے، اور پھر گڑتے 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 کالعرجون القدیم، ایک پرانی کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتی باریک۔ تو یہ کس لیے؟ کون کرتا ہے یہ سب کچھ؟ کس نے رات اور دن کی ترتیب بنائی؟ کس نے سورج اور چاند کی ترتیب بنائی؟ کس نے ستارے بنائے؟ تو وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے اس قابل کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ اللہ ہے اس قابل کہ اس سے ڈرا جائے، وہ اللہ ہے اس قابل کہ اس کو پوجا جائے۔ کوئی اور اس قابل ہے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، زمین آسمان کو نہ دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو۔ اگر تم زمین آسمان پہ غور نہیں کرتے، اپنے پہ غور کر لو، اپنی آنکھیں دیکھو، اپنے ہاتھ دیکھو، اپنے پاؤں دیکھو، تمہارا وجود کیسے بنا دیا اللہ نے۔ ماں کے رحم میں تمہیں پیدا کیا، اور پھر تمہیں ایسی آنکھ دی، اس جیسا کیمرہ لاؤ نا کہیں سے، کیسے کان کی سماعت رکھی اس نے کان میں، لاؤ اس جیسا اللہ کہیں سے۔ اپنے آپ پہ غور کر لو، اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نا، آپ کسی نے کہا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات بتائیں، سنائیں ہمیں۔ انہوں نے کہا کیا عجیب بات سننا چاہتے ہو؟ آپ کی تو ہر بات ہی عجیب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ ایک رات آئے میرے پاس، لحاف میں لیٹے، پھر کہا چھوڑ عائشہ، میں تو اپنے رب کو یاد کروں۔
کھڑے ہو گئے، ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔ صبح کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ صبح فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ تو پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کیوں روتے رہے ساری رات؟ اتنا روئے آپ، اتنا روئے آپ، ساری رات ہی روتے رہے آپ سوئے ہی نہیں یا رسول اللہ، کیوں روئے آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے سب معاف کر دیے، ختم کر دیے۔ آپ نے کہا عائشہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، حالانکہ اللہ کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی میں اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہوتا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہاں سے لے کے لمبی آیت ہے وقنا عذاب النار تک۔ آپ نے فرمایا یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں تم غور نہیں کرتے؟ وقت لا، اور پھر اس جو رات اور دن کا آنا جانا ہے اس میں غور نہیں کرتے؟ وقت لا فی اللیل والنہار، غور نہیں کرتے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے بندے کون ہیں؟ جو بیٹھے اٹھتے بیٹھتے کھڑے ہر وقت اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ آج کیوں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ ہم غور نہیں کرتے اللہ کی مخلوقات میں، اس لیے اللہ کی عظمت دلوں سے نکل۔ کبھی اپنی آنکھ پہ غور کیا؟ کبھی آسمان کھڑا ہے، ایک لینٹر ڈالنا ہو نا 5 مرلے مکان پہ تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا؟ کتنا زور لگ جاتا ہے ہمارا۔ اس رب نے 7 آسمان کھڑے کیے اور بغیر سہارے کے کھڑے کر دیے۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، اٹھاؤ گردن اور دیکھو میرے آسمانوں کو، تمہاری جو گردن ہے وہ شرمندہ ہو کے واپس جھک جائے گی، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے آسمانوں میں تم کو کبھی کوئی کجی نہیں نکال سکتا۔ یہ تو پہلا آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، اس سے اوپر والا اتنا بڑا ہے جتنی ایک بہت بڑے گراؤنڈ میں چھوٹی گیند پڑی ہے۔ پہلے دونوں تیسرا پہلے دونوں سے اتنا بڑا ہے، ہر آسمان اتنا بڑا، اور پھر عرش اس سے اتنا بڑا۔ تو کبھی غور نہیں کرتے نا ہم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں، غور کرو۔ آپ نے فرمایا اللہ پہ غور نہ کرو، اللہ ورا ذات ہے، غور کرو اللہ کی مخلوقات پہ، اللہ کی مخلوقات پہ غور کرو، کیسے اللہ نے بنایا۔ تو غور کرو، اللہ نے بنایا سب کچھ، سورج چاند ستارے، وہی ہے اس قابل کہ اس کو خالق ہونا اسی کی صفت ہے، اور کوئی ہے پیدا کرنے والا؟ ایک مچھر کا پر نہیں پیدا کر سکتا کوئی، وہی ہے خالق، ہونا اسی کی صفت ہے اور وہ اسی کا حکم چلتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد، ایک ارادہ کر لے جس کا، وہ سورۃ یاسین میں ہی ہے یہ بھی، ایک جس چیز کا وہ ارادہ کر لے ساری کائنات مل کے اس کے خلاف کھڑی ہو جائے، اللہ کے ارادے کو بدل نہیں سکتی۔ ان یقول لہ کن فیکون، اس کے ارادے کا نام وجود ہے، کن ہو جا، ہو گیا بس۔ تو وہ اللہ اس قابل ہے، اس کو پوجا جائے، اس سے ڈرا جائے، اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری جائے، وہ پاک ہے، عالمین کا رب ہے۔ یہ ہمارا چھوٹا سا عالم ہے، یہ جو ہم جس میں رہ رہے ہیں نا زمین پہ، یہ تو چھوٹا سا ایک اللہ پاک نے جو بنائی ہے نا سیارے مخلوقات اپنی، وہ ساری کی ساری، اس کے مقابلے میں یہ کیا ہے؟ اللہ وہ ہے جس سے سارے عالموں کا رب ہے، عالمین کا پیدا کرنے والا۔ اللہم صلی اللہ